عمران خان کے دن اب کم رہ گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو اس کی اصلیت واضح ہو گئی ہے، اب نے سب نے دیکھ لیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی 15 سال سے حکومت ہے، وہاں پہ کیا حال ہے، کرپشن کا کیا حال ہے، جس کا نعرہ لگا کے عمران خان آیا تھا۔ جس کسی نے بھی عمران خان پر تنقید کی یا تھوڑا سا بھی اس سے اختلاف کیا یا اس کو برا کہا، اس کے پیچھے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیموں کو لگا دیا۔ جب سے وہ نکلا ہے حکومت سے، اس نے بیانیے بنائے ہیں، غلط جھوٹے بیانیے بنائے ہیں، اس نے ایسے بیانیے بنائے جیسے امریکی سازش ہے، جیسے حقیقی آزادی ہے۔ اس کی جو لڑائی چل رہی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے چل رہی ہے یا دوسری پارٹیوں سے چل رہی ہے، یہ سب ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ یہ جواد صاحب نے بار بار کہا ہے، اس ملک میں 25 کروڑ اگر لوگ ہیں تو ہم 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ یہ 24 کروڑ عام لوگ ہیں۔ جو سرمایہ داری میڈیا ہے، کیپٹلسٹ میڈیا ہے، اس کو ہماری بات پسند نہیں آتی، وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ بات کریں اور یہ بات آگے پھیلے۔ 11 نومبر 2024 کو برابری پارٹی کی پہلی باقاعدہ سوشل میڈیا میٹنگ کا ہم نے اہتمام کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ بہت زیادہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے، دھند ہونے کی وجہ سے، اسماگ کی وجہ سے موٹر وے بند بھی تھا، پھر بھی کافی لوگ جو تھے وہ لاہور سے کے باہر سے آئے، انہوں نے شرکت کی۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کی سیاست میں کیا اہمیت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تمام بڑی پارٹیاں بلکہ انڈیویجول جو سیاسی لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اپنی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں، اور پارٹیاں اور یہ لوگ آپ کو معلوم ہے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس میں کروڑوں روپے لگائے ہیں، انہوں نے ٹیمیں ہائر کی ہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، باٹس استعمال کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی ایک خاص بات ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک اسٹریٹجی کے طریقے پہ استعمال کیا ہے۔ مطلب ایک پلان کے تحت انہوں نے سوشل میڈیا ٹیمیں چلائی ہیں، اور ان کو کس طرح سے انہوں نے ان کو نیریٹو دیا ہے، کس طرح سے انہوں نے پوری اپنی ٹیم کو ایک کوہیرنٹ باڈی کے طور پہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ اور کمینڈیبل ایکچولی فار پی ٹی آئی۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا، وہ دو کام کرتا ہے۔ ایک کام تو ان کا یہ ہے کہ وہ عمران خان کی شان میں قصیدے بولتے رہیں، ہر وقت ان کا امیج بڑھائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک فوٹوگرافر ہمیشہ رہتا ہے، مطلب وہ کہیں بھی جاتے ہیں وہ فوٹوگرافر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اس کی تصویریں نظر آتی ہیں، وہ کبھی کتوں کے ساتھ بھاگ رہا ہے، کبھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی وہ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اس کی تصویریں جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، جو حکمران ہیں مختلف ممالک کے، ان کے ساتھ دکھائی جاتی ہیں۔ پھر ان پہ کوئی اشعار لکھے ہوتے ہیں، کوئی عمران خان کی خوبیاں بیان کی ہوتی ہیں، اور اس کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے عمران خان کا ایک ایسا امیج بنایا گیا کہ جیسے یہ شخص جو ہے وہ ایماندار ہے اور لوگوں کا ہمدرد ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہ وہ بالکل بھی کرپٹ نہیں ہے، اور اس کو ایک آپ سمجھ لیں دودھ کا دھلا ہوا یا فرشتہ بنا کے پیش کیا گیا، اور بہت سے لوگ تو اس کو میرا خیال ہے نبی کے بعد ایک اس کو درجہ دیتے ہیں۔ اور عمران خان خود بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کے اس پہ باتیں اور ویڈیوز موجود ہیں۔ تو ایک تو اس طرح سے انہوں نے استعمال کیا اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو۔ دوسرا جو انہوں نے استعمال کیا وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا۔ جس کسی نے بھی عمران خان پر تنقید کی یا تھوڑا سا بھی اس سے اختلاف کیا یا اس کو برا کہا، اس کے پیچھے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیموں کو لگا دیا۔ وہ چاہے جج ہوں، چاہے صحافی ہو، چاہے وہ سول سروس کے لوگ ہوں، پولیس کے عہدیدار ہوں، وہ سیاستدان ہوں، فوج کے عہدیدار ہوں، جس نے اس کے حق میں بات کی اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے، اور جس نے اس کے خلاف تھوڑی سی بھی بات کی، چاہے اس نے اس سے پہلے عمران خان کا ساتھ دیا ہو اور وہ اس وقت بھی کہے کہ میں عمران خان سے ایگری کرتا ہوں ایکسیپٹ فار دس اینڈ دس، اس کے پیچھے انہوں نے ایسے اپنی ٹیموں کو لگا دیا کہ گالیوں کی بچھاڑ، اس کی کردار کشی، یہ تو سوشل میڈیا پہ کیا۔ پھر انہوں نے سڑکوں پہ لوگوں کو چھوڑ دیا اپنے مخالفین کے پیچھے، اور اس کی پھر انہوں نے ویڈیوز بنائیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کیا۔ انہوں نے یہ کر کے انہوں نے یہ سمجھا کہ لوگ ڈر کے چپ ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی، بہت سے لوگ ڈر کے مارے بولے نہیں، چپ ہو گئے۔ اور جو لوگ یہ سوچ بھی رہے تھے نا کہ عمران خان پر تنقید کریں یا اس کو بتائیں کہ جی آپ یہ کام اس طرح نہیں اس طرح کر لیں،
تو انہوں نے تو سمجھا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ چپ ہو گئے، انہوں نے بولا نہیں۔ تو اس طرح عمران خان نے نہ صرف کہ اپنے مخالفین کو چپ کرایا، ان کی کردار کشی کی، بلکہ ایک بہت ہی غیر جمہوری رویے کو اس نے فروغ دیا، اور اس نے ایک ایسی پوری نسل تیار کی جو کہ بد زبان ہے اور گالم گلوچ کرتی ہے۔ اچھا، جواد احمد صاحب نے اور برابری پارٹی نے ہمیشہ عمران خان کی مخالفت کی ہے، اور وہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں معلوم تھا، شروع سے معلوم تھا کہ عمران خان کس طرح سے لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے وعدے کر کے ان کو لال بتی کے پیچھے لگا رہا ہے، ان سے دھوکہ کر رہا ہے دراصل۔ اور اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ملک دشمنی بھی کر رہا ہے مختلف طریقوں سے، ہم نے اس کے بارے میں پہلے بولا ہوا ہے، اور گالیاں تو دینا ایک عام بات ہے۔ تو انہوں نے برابری پارٹی کے پیچھے سوشل میڈیا پہ جواز صاحب کے پیچھے انہوں نے اپنے لوگ لگا دیے، ٹیمیں لگا دیں کہ ان کو گالیاں دو، ان کو خوف زدہ کرو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو گالیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نہ خوف زدہ ہیں، نہ ان سے ہم چپ ہوں گے، کیونکہ اصل میں جو آپ کو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو گالی دینے والا ہوتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے۔ گالی جس کو دی جاتی ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا تو اس سے کردار نہیں واضح ہو رہا ہوتا نا۔ یہ تو گالی دینے والا جو ہوتا ہے وہ نہ صرف کہ اپنا کردار سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں، بلکہ اپنے ماں باپ کی تربیت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میری یہ تربیت کی ہے کہ میں ایسی زبان استعمال کروں، میں لوگوں پہ کیا کیا الزام لگاؤں، میں جھوٹے بہتان باندھوں، میں لوگوں کے گھر والوں کو، ان کی عورتوں کو میں کس طرح سے سیاست میں لا کے ان کو غلاظت بھری باتیں کروں، یہ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیڈر کی وہ پہچان بنا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم ایسا کرو۔ تو اس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ عمران خان کی اور اس پوری جو جماعت ہے، پی ٹی آئی جماعت، اس کا کردار جو ہے وہ ایک ایسا بن چکا ہے کہ سب اس سے نالاں ہیں اس وقت، اور سب کو پتہ چل گیا۔ تو دیکھیں، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نہ ڈریں گے، نہ ہم چپ ہوں گے، نہ ہم اس سے خوفزدہ ہوں گے، ہم تو یہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہی بات جو ہے وہ سچ ہے، جو عمران خان نے اس ملک میں فساد مچایا ہے، جو انتشار پیدا کیا ہے، تو یہ بات کرنی ہے اور بہت ضروری کرنی ہے۔ تو ہم آپ کو بھی یہ حوصلہ دلانا چاہتے ہیں، عام لوگوں کو، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ عام لوگ بھی تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم کیوں ان کے منہ لگیں، لیکن اگر آپ چپ بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرا رہے ہیں، سچ نہیں بولنا چاہتے۔ تو دیکھیے، اگر آپ کو جو بھی آپ کے ذہن میں ہے آپ کو وہ بولنا چاہیے۔ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ہم بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس کا پول کھولتے رہیں گے اور ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ کتنا بڑا یہ فراڈ ہے جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ ان کی بھول ہے۔ یہ تو عمران خان کے بارے میں ہو گیا اور باقی سوشل میڈیا جو ٹیمیں چل رہی ہیں باقی پارٹیوں کی، لیکن برابری پارٹی کے لیے جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت اہم ہے، مطلب باقی پارٹیوں سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو اگر ہم ایفیکٹولی استعمال کریں تو ہم اس ملک کی ایک بہت بڑی پارٹی بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اس ملک میں 25 کروڑ اگر لوگ ہیں تو ہم 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ یہ 24 کروڑ عام لوگ ہیں۔ تو اگر ہماری بات ان 24 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائے تو ہمیں ایک بڑی ملک گیر پارٹی بننے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اسی طاقت سے، اسی قوت سے ایک ایسا نیا نظام جنم لے سکتا ہے جو برابری پر مبنی ہو، جس میں لوگ خوشحال ہوں، جس میں ہر ایک کو عزت ملے، جس میں ہر ایک کو باعزت روزگار ملے اور لوگ امن اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ تو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ایفیکٹولی استعمال کریں۔ اب برابری پارٹی ظاہر ہے امیروں کی پارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کروڑ پتی نہیں ہے، نہ ہم خود اتنے امیر لوگ ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں جو اس پارٹی میں ہیں۔ جواز صاحب خود جو اس کے لیڈر ہیں وہ ایک عام انسان ہیں اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کروڑوں روپے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہمارے سپورٹرز ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی ہوگی تو وہ عام لوگوں کے جذبے سے ہوگی، عام لوگوں کی شمولیت سے ہوگی، عام لوگوں کی طاقت سے ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم کل جو میٹنگ تھی اس میں شرکاء کو نہ صرف یہ کہ ہم بتائیں کہ سوشل میڈیا ضروری کیوں ہے اور خاص طور سے برابری پارٹی کے لیے کیوں ضروری ہے، ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو پریکٹیکل ٹریننگ بھی دیں تاکہ ان کی سکلز بھی امپروو ہوں، اور ہم یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ جن لوگوں نے شرکت کی وہ اب واپس جا کے اپنا
پوری قوت سے یا جتنا بھی ان کے پاس ٹائم ہے، جتنی ان کے پاس انرجی ہے، وہ اس پہ صرف کریں گے کہ سوشل میڈیا ٹیم برابری پارٹی کی بڑی ہو. اور یاد رکھیں کہ برابری پارٹی کا بڑا ہونا جواد صاحب کے امیج سے جڑا ہے، اور جواد صاحب کا امیج جو ہے وہ آپ کے ساتھ اگر ہوگا تو آپ بھی بڑے ہوں گے، برابری پارٹی بھی بڑی ہوگی، اور اس ملک میں ہم جلدی ایک کوئی بڑی تبدیلی لانے کے قابل ہو جائیں گے. تو اب ہمارے سامنے رکاوٹیں کیا ہیں؟ اصل میں یہ سوال ہے نا کہ سوشل میڈیا کا تو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کون سی رکاوٹیں ہیں جس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں؟ تو اصل میں یہ کہ ہمارے پاس دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک تو عمران خان خود ہے، اور عمران خان کی میں نے جیسے پہلے کہا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹے وعدے کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جب سے وہ نکلا ہے حکومت سے، اس نے بیانیے بنائے ہیں، غلط جھوٹے بیانیے بنائے ہیں. اس نے ایسے بیانیے بنائے جیسے امریکی سازش ہے، جیسے حقیقی آزادی ہے. ان کا کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس لگے ہوئے ہیں یہ لوگ نعرے لگانے پہ. پھر اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، اور اس طرح کے، اور اس نے ہر موقع پہ اس نے نیا بیانیہ بنایا. اب ان بیانیوں کا عام لوگوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی جو لڑائی چل رہی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے چل رہی ہے یا دوسری پارٹیوں سے چل رہی ہے، یہ سب ان کی آپس کی لڑائی ہے. یہ جواد صاحب نے بار بار کہا ہے، اور اس میں عام لوگوں کا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی اس میں ان کا حصہ نہیں ہے. تو اس نے عام لوگوں کو ان چیزوں کے پیچھے لگا کے گمراہ اس طرح سے کیا کہ وہ اپنے ایشوز پہ بات نہیں کرتے. ان کے ایشوز کیا ہیں؟ ان کے ایشوز غربت ہیں، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، بیماری ہے. بجائے اس کے کہ وہ ان سیاستدانوں سے یہ پوچھیں کہ جی ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے جس سے آپ یہ مسئلے حل کریں گے. وہ کبھی ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی لڑائی میں الجھے ہیں. حالانکہ اس لڑائی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ایک پارٹی جیت گئی یا دوسری پارٹی جیت گئی، یہ عام لوگ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے، ان کا وہی حال ہوگا، ان کے مسئلے وہی ہوں گے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اور اسی لیے عمران خان ہمارے راستے کی ایک رکاوٹ ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کی توجہ اپنے مسئلے سے ہٹا کے ان بیکار قسم کی باتوں پہ لگا دی ہے. اور عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے لوگوں کے باہر نکل کے سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرنے کو، گالیاں دینے کو، تخریب کاری کرنے کو، اپنے جو مخالفین ہیں ان کی کاروں کے پیچھے بھاگ کر ان کا مذاق اڑانے کو، اس کو عمران خان نے شعور کا نام دیا. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک ظلم ہے. اور پھر اس نے لوگوں کی ہجوم کو سڑکوں پہ نکالنا، پولیس پہ اس نے پیٹرول بم پھینکوانا، اس نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کروانا، اس کو اس نے انقلاب کا نام دیا ہے. یہ دو گمراہ کن نعرے ہیں، گمراہ کن کانسیپٹ ہیں جو اس نے نوجوان نسل کے ذہن میں بٹھا دیے ہیں کہ عمران خان نے شعور دیا ہے، نوجوانوں کو سیاسی شعور دیا ہے، اور عمران خان انقلاب لے کے آنا چاہتا ہے. اور یہ دونوں جھوٹ ہیں، اور یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. جو ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہے، ایک تو میں نے کہا کہ عمران خان ہے، دوسری جو ایک بڑی رکاوٹ ہمارے سامنے ہے وہ یہ سرمایہ داری میڈیا ہے. مطلب کیپٹلسٹ میڈیا جو ہے. ظاہر ہے کہ ہم سرمایہ داری نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم برابری کا نظام لانا چاہتے ہیں جو کہ اپوزٹ ہے سرمایہ داری نظام کے. جو سرمایہ داری میڈیا ہے، کیپٹلسٹ میڈیا ہے، اس کو ہماری بات پسند نہیں آتی. وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ بات کریں اور یہ بات آگے پھیلے. تو ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں نہ بلائیں، ہمیں میڈیا پہ ٹائم نہ دیں، جواد صاحب کو نہ بلائیں. جواد صاحب جب موسیقی میں تھے، جب وہ صرف ایک موسیقی کر رہے تھے، اس وقت یہ سارے جو بڑے بڑے اینکرز ہیں اس وقت، جو کہ ان کے سامنے بڑے ہوئے ہیں، مطلب اپنا انہوں نے کاروبار بڑھایا ہے، وہ ان کو کتنی بار بلاتے تھے اپنے پروگرامز میں. اور لیکن جب سے جواد صاحب نے سیاسی باتیں شروع کی ہیں، لیفٹ کے نظریے کی بات شروع کی ہے، طبقاتی نظام کی بات شروع کی ہے، برابری کی بات شروع کی ہے، انہوں نے اپنے پروگرام میں ان کو بلانا بند کر دیا ہے. بلکہ اگر کوئی بلاتا بھی ہے تو کہتے ہیں جواد صاحب ذرا اپنا ہاتھ ہولا رکھیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ عام طبقے سے بلانگ کرتے ہیں. نہ صرف کہ یہ بڑے بڑے اینکرز عام لوگ تھے جو کہ ان کو موقع مل گیا یا انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا جس کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا میڈیا میں، لیکن اصل میں یہ عام فیملیز سے ہیں. تو اگر یہ چاہیں تو یہ بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں. مطلب برابری پارٹی کے اگر یہ نظریے کو سمجھیں اور پھیلانا شروع کریں تو برابری پارٹی چند ہی دن میں بڑی ہو سکتی ہے، لیکن یہ شاید نہیں کریں گے کیونکہ اب ان کا مقصد جو ہے وہ منافع کمانا ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ میڈیا میں ہم کہتے ہیں نا سرمایہ داری نظام میں جو ذرائع پیداوار ہوتے ہیں اس کا جو مالک ہوتا ہے وہی کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو. تو اب جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے جو مالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم سرمایہ داری کے خلاف بات کریں. لیکن یاد رکھیں کہ جو
نیچے کا کام ہوتا ہے، سارے جو کام ہوتے ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں کہ اسکرپٹ لکھنے سے لے کے، خبریں جمع کرنے سے لے کے، تجزیہ کرنے سے لے کے، ریسرچ ہوتی ہے آپ جو خبروں کے پیچھے ہوتی ہے، پھر جو فوٹوگرافر ہوتے ہیں، جو ایڈیٹر ہوتے ہیں، ایون جو لوگ اسٹوڈیوز کی صفائی کرتے ہیں، وہ سارے عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ تو جو پورا یہ جو سرمایہ داری میڈیا کا جو ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ عام لوگوں کی، غریب لوگوں کی، مزدوروں کی، اس کی محنت ہے، اس کی ہمت ہے، اور یہ سارا اسی کے بل بوتے پہ چل رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت جو اس ڈھانچے کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہ دراصل آپ کے خلاف ہے۔ آپ اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، کیونکہ جب تک یہ سرمایہ داری نظام نہیں گرے گا، عام لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے کہوں گی، جو بہت سے پاکستان میں دیکھتی ہوں، بہت سے چھوٹے چھوٹے اخبار ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، بہت سے صحافی ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو کہ عام لوگ ہیں، اور وہ بہت مشکل سے روزی روٹی کماتے ہیں، مشکل سے اپنا کام کرتے ہیں، بہت تھوڑے پیسوں میں کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو میڈیا پہ بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں، یہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے میڈیا کی۔ میڈیا کی ریپرزنٹیشن اصل میں وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، جو دن رات اپنا ایک کر کے جو اس میڈیا کو چلا رہے ہیں۔ ان سے کہوں گی کہ آپ لوگ جو اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہو، اپنے اخبار چلا رہے ہو، اپنے جو بھی آپ کے پاس طریقہ ہے جس سے آپ اپنی بات آگے کر رہے ہو، بے شک آپ کے فالوورز تھوڑے ہوں، آپ کی سبسکرپشن اتنی زیادہ نہ ہو، آپ کے شاید لوگ اتنا آپ کو نہ جانتے ہوں، لیکن اگر آپ برابری پارٹی کی بات کرو گے، برابری کے نظریے کی بات کرو گے، جواز صاحب کے بیانات چلاؤ گے، جواز صاحب کی ویڈیوز چلاؤ گے، تو آپ اپنے طبقے کو سپورٹ کر رہے ہوگے۔ آپ اگر ہزاروں لاکھوں لوگ اس طرح کے شروع ہو جائیں تو وہ اس بڑے میڈیا ہاؤسز کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ لوگ سامنے آئیں، آپ لوگ ہمارا منشور پڑھیں، ہم سے سوال کریں، آپ پوچھیں ہم سے کہ ہم آپ کے مسائل کیسے حل کریں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم مل جل کے اس پہ ایک لائحہ عمل بنائیں گے، جو جب برابری پارٹی حکومت میں آئے گی تو وہ یہ لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے آپ کے مسئلے حل کرے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے آپ کا اپنے طبقے کو سپورٹ کرنے کا۔ آپ چاہے فائنینشلی نہیں کر سکتے، یا آپ اس وقت جو بھی آپ کی مجبوریاں ہیں آپ نہیں سامنے آ کے کر سکتے، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو میں اس وقت ان تمام لوگوں کو کہوں گی جن کے یوٹیوب چینلز ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے میڈیاز ہیں، جن کے اخبار ہیں، یا جو ایون ریڈیو پہ بات کرتے ہیں، جو فیس بک پہ بھی جو بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ سوشل میڈیا سے پیسے بھی بنا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا نام یوز کر کے تو وہ پیسے بنائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت اس کی چلتی ہے خبر، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کے دن اب کم رہ گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو اس کی اصلیت واضح ہو گئی ہے، اب سب نے دیکھ لیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی 15 سال سے حکومت ہے، وہاں پہ کیا حال ہے، کرپشن کا کیا حال ہے، جس کا نعرہ لگا کے عمران خان آیا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اور اس وقت کوئی امید، کوئی چانس نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے نکلے گا، تو اس کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیں کہ آئندہ وقتوں میں آپ کا کیا ہوگا۔ برابری پارٹی پاکستان جو ہے اس وقت این اپ اینڈ کمنگ نظریہ ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ایک بڑی پارٹی بنے گی۔ تو اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم سب مل کے آگے بڑھ سکیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کیا مڈل کلاس میں، غریبوں میں، مزدوروں، محنت کشوں میں سیاسی شعور ہے یا نہیں، اور سیاسی شعور ہم کلاس پالیٹکس میں اس کو کہتے ہیں کہ کیا انہیں یہ معلوم ہے کہ اس ملک میں دو طبقات ہیں، یا دنیا میں دو طبقات ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ ذرائع پیداوار کے مالک ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ چاہے ذہنی مشقت ہو یا جسمانی مشقت ہو، اس سے وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ ادراک ہو جائے کہ آپ مڈل کلاس اور محنت کش طبقے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہوں، اور اس میں ہم کیونکہ میڈیا کی میں نے بات کی ہے اس ویلاگ میں، تو میڈیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اوپر کے تو 2-3 لوگ ہوتے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں، اسی کے بل بوتے پہ وہ پورا میڈیا کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر ان کو سیاسی شعور ہو جائے، اگر ان کو ادراک ہو جائے کہ وہ محنت کش اور مزدور مڈل کلاس طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس
کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ہے کہ یہ برابری پارٹی کے نظریے کا ساتھ دیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی طاقت ہمیں بڑی پارٹی ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اور پھر میں عام لوگوں سے کہوں گی، دیکھیے عام لوگ جو ہیں، جو مڈل کلاس کے محنت کش مزدور ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن میڈیا ہاؤسز بھی بالکل آزاد نہیں ہیں۔ مطلب جب وہ اس طرح سے پابند ہیں آپ کے کہ جب آپ جا کے کسی میڈیا کو سبسکرائب کرتے ہیں، یا جس چینل کو آپ سنتے ہیں، جس چینل کو آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب کا چینل ہے، چاہے وہ ٹی وی کا چینل ہے، یا کوئی اور اس طرح کا پلیٹ فارم ہے، تو اگر آپ ان لوگوں کو جا کے دیکھیں گے، ان لوگوں کی باتیں سنیں گے، ان کے نظریے کو پروموٹ کریں گے، ان کو شیئر کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی ٹریفک بڑھا رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس زیادہ ایڈورٹائزرز آ رہے ہیں، مطلب وہ لوگ آ رہے ہیں جو ان کو اشتہار دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جس سے ان کا کاروبار چلتا ہے، جس سے یہ منافع کماتے ہیں۔ تو دراصل جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کا منافع زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بجائے آپ سرمایہ داری نظام کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ نظام آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کتنا لوگوں کا کتنا استحصال ہوتا ہے اس سے، اور آپ اس کا ساتھ دیں، تو آپ اس کی ٹریفک بڑھائیں گے، وہاں پہ ہے ان کو سپورٹ کریں گے، وہ میڈیا بڑا ہوگا، تو عام لوگ بھی ایک اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور مطلب انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، اور اگر ہم عام لوگ مل کے یہ سارا کچھ کریں تو ہم اس دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ پاکستان تو ایک شاید بہت ہی چھوٹی چیز ہے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ۔